بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مورخین کا بیان ہے کہ قوم فرعون کے اپنے مالک سمیت غرق ہونے کے بعد دریا میں تلاطم پیدا ہوا اور 10 دن تک جاری رہا۔ اس تلاطم کے ذریعے سے پانی نے فرعونیوں کے اجساد و اجسام کو کنارے میں لا ڈالا۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ قبطی ساحل دریا پر پڑے ہیں تو ان لوگوں نے ان کے جسم سے کپڑے، آلات حرب اور دیگر چیزیں گھسیٹنی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ نے ہر چند منع کیا مگر ان کی ایک نہ سنی اور سب کچھ ان سے لے لیا۔ باروات ناسخ التواریخ یہی حال اسباب، زیورات، سونا چاندی، فتنہ سامری کا پیش خیمہ بن گیا تھا۔ اسی واقعے کے تیسرے دن یعنی 12 محرم کو حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کی سربراہی میں 12 ہزار کے 2 لشکر مرتب کر کے مصر بھیج دیے تاکہ یہ وہاں جا کر حالات بھی دیکھیں اور مال غنیمت بھی حاصل کر لیں اور دیگر انتظامات کریں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات لشکر لیے ہوئے مصر پہنچے۔ وہاں عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں کے علاوہ کوئی نہ تھا کیونکہ سب کے سب دریا میں فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے تھے۔ یوشع اور کالب نے اموال اور خزانے وغیرہ حاصل کیے اور جو چیزیں فروخت کی قابل تھیں فروخت کر دیں اور جو لانے کے لائق تھیں ہمراہ لے آئے۔ پھر ان پر انہی میں سے ایک منتظم اور ان پر حکمرانی کرنے والا مقرر کر دیا۔ اس کے بعد واپس ہو کر حضرت موسیٰ کی خدمت میں چلے آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ عارضی قبضہ تھا لیکن یہ مستقل قبضہ مصر پر حضرت داؤد کے زمانے میں ہوا ہے۔ الغرض حضرت یوشع بن نون کی واپسی کے بعد حضرت موسیٰ نے لب دریا سے بیابان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ لوگ لب قلزم سے چل کر 3 منزلیں طے کر کے، جن میں ایک منزل باروات ناسخ التواریخ سور بھی تھی، مقام مریرہ یا مارا پہنچے۔ اس دوران میں ان کے لیے یہ انتظام تھا کہ دوپہر کو ان لوگوں کے سروں پر ابر سایہ فگن رہتا تھا اور رات کو عمود نور ظاہر ہوتا تھا جو تاریکی میں روشنی بخشتا تھا۔ جب یہ لوگ مریرہ پہنچے تو انہیں میٹھا پانی دستیاب نہ ہوا کیونکہ وہ سرزمین ایسی تھی جس کے تحت میٹھا پانی نہ تھا۔ جس جگہ سے پانی نکلتا تھا کھارا ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے میٹھے پانی کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ نے پانی میں ایک گھاس ملا دی جس سے پانی کا کھارا پن دور ہو گیا اور وہ نہایت خوشگوار آبی شیریں بن گیا۔ وہاں سے پھر روانگی عمل میں آئی اور یہ سارا لشکر یعنی قوم موسیٰ وہاں سے روانہ ہو کر بامقام ایلم پہنچی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں 70 خرمے کے درخت تھے اور خوشگوار پانی کے 12 چشمے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر حضرت موسیٰ مراحل اور قطع منزل طے کرتے ہوئے مقام سین پہنچے جو کہ ایلم اور سینا کے درمیان واقع ہے۔ سین کے مقام پر پہنچ کر بنی اسرائیل نے فرمائش کی کہ ہمارے لیے نئی شریعت آنی چاہیے اور نئی کتاب ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ طور سینا پر آ جاؤ اور 30 دن روزہ رکھ کر اعتکاف کرو اور ہارون کو اپنا جانشین بنا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ یکم ذی القعدہ کو طور سینا پر چلے گئے اور 1 ماہ روزہ رکھا اور اعتکاف کیا۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ 10 دن مزید آپ یہیں اعتکاف میں رہیں۔ حضرت موسیٰ نے 10 دن اور قیام کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ انتظار توریت میں 30 دن کے بجائے 40 دن مقیم رہے۔ ادھر سامری نے لوگوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ تم لوگوں سے اس وجہ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں کہ تم نے قبطیوں کا مال و زر ان کی مرضی کے خلاف حاصل کیا ہے اور اب وہ نہ آئیں گے۔ ان لوگوں نے اس خیال سے کہ موسیٰ چلے جانے سے نزول عذاب کا خطرہ ہے سارے زر و جواہر ایک کنویں میں ڈال دیے اور اسے بند کر دیا۔ جس سامری نے کہا کہ وہ اس وقت تک واپس نہ آئیں گے جب تک تم لوگ سیم و زر کو نظر آتش نہ کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کنویں کو کھول کر اس میں سے سیم و زر نکالا اور اسے جلایا۔ جب وہ پگھل گیا تو سامری نے اس کا ایک گوسالہ بنا دیا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی جو اس نے یوم بحر میں حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے جمع کی تھی۔ روایت میں ہے کہ جب جبرائیل کا گھوڑا چل رہا تھا اس کے قدم کے نیچے کی مٹی میں جان پڑتی جاتی تھی اور وہ متحرک ہوتی جاتی تھی۔ سامری نے اس مٹی کو اٹھا لیا تھا اور اسی سے گوسالہ سازی میں کام لیا۔ غرض یہ کہ سامری نے ایسا گوسالہ تیار کر دیا کہ وہ بولنے لگا۔ پھر اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے، تم اس کی پرستش کرو۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ البتہ باروات روزۃ الصفا اسباط یوسف اور ابن یامین کے 12,000 افراد نے اسے تسلیم نہ کیا اور ان لوگوں کی مذمت کرتے رہے اور انہیں سمجھاتے بجھاتے رہے، مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی
اور ان لوگوں سے زیادہ حضرت ہارون نے ان پر زور دیا اور دباؤ ڈالا، مگر کسی نے نہ مانا۔ آخر الامر بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو بہت ناراض ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے وحی فرمائی کہ 40 روز کے لیے اپنی قوم سے جدا ہو کر ہماری خلوت کے لیے کوہ طور پر آ جاؤ، تاکہ تمہیں توریت عطا کی جائے، جس میں تمام ضروریات و احکام و مواعظ ہوں گے اور کچھ الوا ہوں گے جو تمہاری قوم کی ہدایت کے لیے تمہیں دیے جائیں گے۔ لہٰذا تم اپنی جگہ اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ مقرر کرو تاکہ وہ نگرانی کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ خدا نے مجھے خلوت میں بلایا ہے، میں 40 روز کے لیے تم سے جدا ہو رہا ہوں اور تمہارے پاس اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتا ہوں، ان کی بات ماننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ روانہ ہو گئے اور مقام مناجات میں جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ کو روانہ ہوئے جب 20 روز گزرے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ 20 دن اور 20 راتیں 40 پورے ہو گئے، مگر وہ اب تک نہیں آئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط وعدہ کیا تھا یا بنی اسرائیل کو بالکل چھوڑ کر چلے گئے ہیں، غرض یہ کہ وہ اب نہیں آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جناب ہارون کی اطاعت چھوڑ دی اور ان کی قتل پر تیار ہو گئے۔ وہ کہنے لگے تم نے موسیٰ کو ہم سے جدا کیا ہے۔ ایسی اثنا میں شیطان باصورت انسان ان کے پاس آیا اور انہیں یقین دلایا کہ اب موسیٰ نہیں آئیں گے، تم اپنے لیے کوئی انتظام کرو۔ ادھر شیطان انہیں بہکا رہا تھا، ادھر خدا نے 30 دن کے بجائے موسیٰ کو 40 دن روک لیا، تو وہ لوگ جو 20 دن ہی کو 40 دن بتا رہے تھے، ان کو یقین آ گیا کہ موسیٰ واقعا نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر شبانہ روز کو ایک دن بھی مان لیا جاتا تو اب تو 30 دن سے بھی زیادہ گزر گئے تھے۔ اسی دوران میں شیطان سامری سے ملا اور اس کو بہکایا۔ چنانچہ اس نے دیگر بنی اسرائیل کی مدد سے ایک سیم و زر کا بچڑا تیار کیا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی جو غرق فرعون کے موقع پر حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اٹھا کر جمع کر لی تھی اور اس کو حفاظت سے رکھا تھا، اور بنی اسرائیل پر فخر کرتا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی مٹی ہے جو جانداروں کی طرح حرکت کرتی ہے۔ اس مٹی کو ڈالنے کے بعد اس سے آواز آنے لگی، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ جس طرح موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے درخت سے خدا کی آواز آئی تھی، اسی طرح اب تمہیں اس بچڑے سے خدا کی آواز آئے گی۔ اگر موسیٰ نہیں ہے تو نہ صحیح، تمہیں خدا کی آواز تو آ رہی ہے، لہٰذا اسی کی پوجا کرو۔ شیطان اور سامری کے اس کہنے پر بہت سے بنی اسرائیل اسے پوجنے لگے۔ حضرت ہارون نے بہت کچھ سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، بلکہ ان کے قتل پر تیار ہو گئے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ سامری نے اس گوسالے یعنی بچڑے کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا اور دیوار میں ایک سوراخ کر دیا تھا اور اس کے پیچھے ایک نقب لگا کر پوشیدہ سرنگ بنائی تھی، وہاں آدمی بٹھا دیا تھا اور وہ اندر سے اپنا منہ دیوار کے سوراخ کے پاس رکھ کر بولتا تھا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بچڑا بول رہا ہے، یعنی خدا کی آواز اس بچڑے سے آ رہی ہے۔ الغرض جب حضرت موسیٰ توریت اور الواح لے کر واپس آئے اور اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ گوسالے کی پرستش کر رہے ہیں تو وہ اپنی قوم پر سخت ناراض ہوئے اور غیظ و غضب میں آ کر اپنے بھائی ہارون سے سخت باز پرس کی اور سختی کے ساتھ کہا کہ میری عدم موجودگی میں تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو گیا اور یہ لوگ کیوں گمراہ ہو گئے جبکہ تم ان پر نگراں تھے۔ اس وقت حضرت ہارون نے کہا کہ آپ مجھ پر الزام نہ لگائیں، میں نے تو ان کو بہت کچھ سمجھایا مگر میری انہوں نے ایک نہ مانی اور سامری کے کرتب سے گمراہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کا مطلب یہ تھا کہ اپنے بھائی پر ناراض ہوں گا تو بنی اسرائیل پر زیادہ روک پڑے گا اور وہ میری اس ناراضگی کو سمجھ جائیں گے کہ ہم نے بہت برا کام کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے غیظ و غضب کو دیکھ کر سب نے کہا ہمیں آپ کے سپہ سالار سامری نے دھوکہ دیا ہے۔ پھر سامری پر آپ غضبناک ہوئے اور کہا کہ اب تم سے نہ کوئی تعلق رکھے گا اور نہ تمہارے پاس کوئی بیٹھے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ سامری کے پاس اگر کوئی آ جاتا تو وہ بھی اور سامری بھی سخت تپ میں مبتلا ہو جاتے، حتیٰ کہ اس کے پاس لوگوں نے آنا جانا ترک کر دیا اور وہ خود بھی کسی کے پاس نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ اگر کسی سے ملتا تو فوراً تپ میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وہ تمام قوم سے بالکل کٹ گیا اور لامساس کا مصداق بن گیا اور اس کی اولاد بھی لامساس کے نام سے مشہور ہو گئی، یعنی کسی کو مس بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی چھو لینا بھی عذاب بن گیا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو گوسالے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں ڈلوا دی۔ حضرت موسیٰ پورے ماہ ذیقعد اور 10 روز ماہ ذی الحج کے ان سے جدا رہے۔ حضرت موسیٰ نے باحکم خدا ان سے کہا کہ اب تم اس گناہ عظیم کی توبہ کرو، اور طریقہ توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی
वो इन लोगों को कत्ल करें जिन्होंने पूजा की है, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। ये हुक्म सुनकर बनी इसराइल घबरा गए और कहने लगे कि हम किस तरह अपने माँ बाप और भाइयों को अपने हाथों से कत्ल करें। हमने गौशाले की पूजा भी नहीं की और फिर भी हम सख्त काम करेंगे कि अपने ही हाथों अपने अजीजों को कत्ल करें। ऐ मूसा, खुदा से दुआ करें कि इन लोगों की खताएं माफ कर दें और अब कभी ऐसा गुनाह नहीं होगा। उन्होंने बावसीले मोहम्मद वाले मोहम्मद दुआएं की और खुदा ने तौबा कबूल कर ली और ये अजाब बरतरफ हो गया। सामरी नस्ल बुत परस्त सुनार था, यानी वो ऐसी कौम में से था जो गाय परस्ती करती थी। इसने रस्मन फिकाना तौर पर इजहार इस्लाम किया था। जब हजरत मूसा कोहे तूर पर चले गए तो इसके दिल में गाय की देरना और आबाई मोहब्बत ने जोर किया और इसने गौशाला बना दिया। अगरचे इसकी इस हरकत नाशाइस्ता में शैतान का भी हाथ था, लेकिन जज्बात उसके काम कर रहे थे। सामरी का असल नाम मंजा था और बारिवायत इब्न अब्बास इसका नाम मूसा बिन जफर था और बारिवायत कतादा और मजदी बनी इसराइल के एक अजीम कबीला सामरा का एक फर्द था, इसीलिए इसे सामरी कहा जाता था। रोज़तुस सफ़ा में है कि वो लोग जिन्होंने बुत परस्ती नहीं की, यानी सामरी के बनाए हुए गौशाले को नहीं पूजा, वो हजरत यूसुफ और बनियामीन की औलाद से थे, जिनकी तादाद 12,000 थी। और जिन लोगों ने गौशाला परस्ती की थी वो बरादरान यूसुफ की नस्ल से थे, जो लाखों की तादाद में थे। कससुल अंबिया मुल्ला जवेरी में है कि खुदावंद आलम ने हजरत यूसुफ और बनियामीन की औलादों को जो मोमिन थे कहकाफ में आबाद करा दिया था। ये सब के सब आबिदो जाहिद थे और खुदावंद आलम की निगाह में बड़ी अजमत रखते थे और इनकी नस्ल दर नस्ल में भी इबादत गुजार मौजूद रहे। चुनाचे जब ये मौका आया जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के लिए तशरीफ ले गए थे, तो उन्होंने आसमान पर जमीन से एक नूर साते देखा था और हजरत जिब्राइल से इस नूर की कैफियत दरियाफ्त की थी और हजरत जिब्राइल ने इन्हें बता दिया था कि बनी इसराइल में से वो लोग जिन्होंने गौशाला परस्ती नहीं की थी और जो औलाद यूसुफ और बनियामीन से थे वो कहकाफ में इबादत गुजारी करते हैं और अब इनकी औलादें वहाँ इबादत गुजारी में मशगूल हैं। ये नूर जो जमीन से आ रहा है इन्हीं की इबादत गुजारी और तकद्दुस का नतीजा है। हजरत रसूल करीम ने फरमाया कि जिब्राइल मैं इनसे मिलकर इनके ईमान की तकमील करूंगा। चुनाचे हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज से वापसी पर इनसे मिले और हजरत जिब्राइल ने इनसे ताल्लुक कराते हुए कहा कि ये तुम्हारा नबी अरबी और कुरैशी है। ये सुनते ही इन लोगों ने बातालीम हजरत जिब्राइल इस तरह कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। ये लोग अब भी दीन मुस्तफा पर हैं। इन्हीं की तरफ कुरान मजीद में इशारा है कि कौम मूसा में कुछ लोग हैं जो हक की तरफ हिदायत करते हैं। मौरखीन और मुहद्दिसीन का बयान है कि जब हजरत मूसा तौरात और अलवाह लेकर आए और गौशाले का मामला पेश हो गया, फिर इसकी तकमील हो गई और लोगों को यक गोना सकून नसीब हुआ, तो हजरत मूसा ने कहा कि तौरात आ चुकी है, अब इस पर अमल करो, इसमें तमाम अहकाम हैं, मवाइज हैं और ये किताब हक व बातिल में फर्क भी करेगी। इन लोगों ने कहा कि ये सब सही है, लेकिन हम इस वक्त तक अहकाम खुदाबंदी पर ईमान न लाएंगे जब तक हम इसे खुल्लम खुल्ला ना देख लें। हजरत मूसा ने इस अजीबो गरीब और नामुमकिन और अनहोने सवाल को सुनकर हैरानी का इजहार किया और इनको समझाने बुझाने में लग गए। इनसे कहा कि तुम जो ये शर्त पेश कर रहे हो और खुदा को देखने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई इम्कान नहीं। मगर वो किसी तरह समझने पर आमादा न हुए और यही कहते रहे कि हम तो खुदा को देखे बगैर ईमान लाने को तैयार ही नहीं है। हजरत मूसा ने जब इनका इसरार इस हद तक बढ़ता हुआ देखा कि अब इसके सिवा कोई चारा न था कि बारगाह अहदियत की तरफ रुजू करते, तो अर्श परवाज हुए कि मालिक, इन बेकहनों की बात तू सुन रहा है, अब मैं क्या करूं? हुक्म हुआ, ए मूसा, 70,000 में से 7,000 आदमी चुन, फिर 7,000 में से 700, फिर 700 में से 70 आदमी चुनकर कोहे तूर पर ले आ। चुनाचे हजरत मूसा ने ऐसा ही किया। खुदा ने ये हुक्म भी दे दिया था कि दीदार की तमन्ना तुम अपने लिए करना और जवाब भी तुम्हें दिया जाएगा, ताकि ये मालूम हो जाए कि जो हमारा चुना हुआ है जब वो खुदा को नहीं देख सकता तो तुम्हारे चुने हुए किस तरह देख सकते हैं। बहरहाल हजरत मूसा इन 70 मुंतखब लोगों को लेकर कोही तूर पर पहुंचे और दुआओं मुनाजात के बाद रुएते बारी का सवाल किया। आवाज आई, ए मूसा, तुम मुझे कभी हरगिज हरगिज ना देख सकोगे। हाँ, जरा पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह पर टिका रह सके और अजमत और जलाल की वजह से रेजा रेजा ना हो जाए
تو مجھے دیکھ سکو گے، یعنی کیونکہ وہ سالم نہ رہ سکے گا لہذا تم مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ چنانچہ جب موسیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی نگاہ مڑی تو ظہور تجلی سے پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا اور خود بے ہوش ہو گئے اور ان کے سب ساتھی دم دے بیٹھے۔ جب ہوش میں آئے اور غش سے افاقہ ہوا تو عرض کرنے لگے، اے میرے پالنے والے، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے جنہوں نے رویت کا احمقانہ سوال کیا تھا مجھے بھی ہلاک کر دے گا؟ جواب ملا، موسیٰ، سوال رویت کا انجام دیکھو۔ اس کے بعد موسیٰ کی نگاہ اپنے ساتھیوں پر پڑی جو جل کر خاکستر بن چکے تھے۔ عرض کرنے لگے، میرے پالنے والے، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، انہیں میں لایا تھا، خدایا ان کی خطا کو معاف فرما اور ان کو پھر زندہ کر دے تاکہ میں انہیں اپنے ہمراہ لے کر واپس جاؤں۔ چنانچہ خداوند عالم نے بتصدق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں زندہ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ موسیٰ کے ہمراہیوں میں سے مر گئے تھے اور کچھ بے ہوش ہو کر بچ گئے تھے۔ بعض روایت ناسخ التواریخ مصر سے نکلے ہوئے اور وادی سین میں قیام کیے ہوئے بنی اسرائیل کو 2 ماہ 15 یوم گزر گئے تو ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ سامان کا ختم ہونا تھا کہ بنی اسرائیل نے فریاد شروع کر دی، اے موسیٰ، کاش ہم وہیں مر جاتے کہ ہمیں اس بھوک کی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، اب ہم اس جنگل میں کیا کریں اور کس طرح اپنا پیٹ بھریں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی دی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک تو ان کی باتیں سن رہا ہے اور ان کی پریشانیاں دیکھ رہا ہے۔ خطاب ہوا کہ اے موسیٰ، ان کے کھانے کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کرنا شروع کر دیا جو 40 سال تک با روایت صبح و شام نازل ہوتا رہا اور انہیں بلا محنت و مشقت تیار کھانا ملتا رہا۔ من و سلوہ بھنے ہوئے بٹیر اور ترنجین کو کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شام کو بھنے ہوئے بٹیر آتے تھے اور صبح کو ایسی ترنجین دستیاب ہوتی تھی جس کا مزہ ایسے کلچے کی مانند ہوتا تھا جس میں شہد ملی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ترنجین ہر شب کو شبنم کی مانند آسمان سے آتی تھی اور دھوپ لگتے ہی مناسب مقدار کی ترنجین بن جاتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ بٹیر بھنے ہوئے اور روغنی روئی جیسی، جسے ہماری زبان میں پراٹھے کہتے ہیں، یہ صبح و شام آیا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بہت بڑی بھنی مچھلی پر رکھے ہوئے بھنے ہوئے بٹیر آتے تھے اور سب لوگ اسے کھا لیتے تھے اور جو بچ جاتا تھا وہ پھر مجسم ہو کر پرواز کر جاتا تھا۔ اکثر تواریخ روایت اور احادیث میں ہے کہ یہ آسمانی کھانا صبح صبح آتا تھا اور اس کے آنے کا وقت طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہوتا تھا۔ اس عرصے میں جو جاگتا رہتا تھا اسے کھانا مل جاتا تھا اور جو سوتا رہتا تھا وہ محروم رہ جاتا تھا، کیونکہ وہ سورج نکلنے سے پہلے واپس چلا جاتا تھا۔ اسی لیے حضرات معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک سونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہی وقت روزی کے تقسیم کرنے کا ہوتا ہے۔ جو اس معین وقت میں جاگتا رہتا ہے اس کی روزی آتی ہے اور جو سوتا رہتا ہے اس کی روزی نہیں آتی اور وہ دوسروں کے رزق سے کھاتا ہے اور نتیجے میں سب کے لیے تنگی ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ طلوع صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک سونا سخت نحوست کی نشانی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رزق کا تعلق آسمان سے ہے اور وہ روزانہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایک کتاب میں ہے کہ عطائے رزق کو روزی کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزانہ دی جاتی ہے۔ تہذیب الاحکام میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح الصبح کا سونا نہایت ہی منحوس ہے، اس سے روزی چلی جاتی ہے اور چہرہ زرد ہو جاتا ہے، چہرے کی آب و تاب جاتی رہتی ہے اور بدصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت کا سونا شوم اور منحوس آدمیوں کا سونا ہوتا ہے۔ خداوند عالم طلوع صبح سے طلوع آفتاب تک روزی تقسیم کرتا ہے۔ تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ سونا نہایت مضر ہے، اس سے بچتے رہنا۔ وادی سین میں قیام کے دوران حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا کر کلام کرتے رہے، پھر وہاں سے چند ماہ کے بعد روانہ ہوئے اور چلتے چلتے مقام رفیدیم میں پہنچے۔ مقام سین میں حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ غسل فرما کر اپنے کپڑے ایک چوکور پتھر پر رکھ دیے تھے۔ جب آپ غسل فرما کر برآمد ہوئے اور پتھر پر سے کپڑے اٹھا کر پہن لیے تو خداوند عالم نے خطاب فرمایا کہ اے موسیٰ، اس پتھر کو ہمراہ لیتے جاؤ، یہ تمہارے کام آئے گا۔ یہ پتھر بروایت ناسخ التواریخ چوکور تھا اور میرے خیال کے مطابق وہ سیاہ بھی تھا۔ آج بھی جو سنگ موسیٰ موجود ہے وہ سنگ مرمر کی طرح چکنا اور صاف ہوتا ہے۔ سنگ مرمر سفید ہوتا ہے اور سنگ موسیٰ سیاہ ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل جب وادی سین سے روانہ ہو کر وادی رفیدیم پہنچے
تو بنی اسرائیل نے قلت آب کا چرچا شروع کر دیا اور شور مچا دیا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم اس جنگل میں پیاس سے مرے جاتے ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا جلد انتظام کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے دستے دعا بلند کیا، میرے پالنے والے، اس جنگل میں ان کے لیے پانی کہاں سے فراہم کروں؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تم جو پتھر اٹھا کر اپنے ہمراہ لائے ہو اس پر اپنا عصا مارو، اس کے 12 چشمے جاری ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے چند اشراف بنی اسرائیل کو طلب فرمایا اور ان کو لے کر اس پتھر کے قریب گئے اور اپنا عصا اس پر مارا۔ اس کے چاروں گوشوں سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور سب آزادی سے پانی استعمال کرنے لگے۔ پھر ان لوگوں نے شور مچایا کہ ہمارے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اب یہاں نہ بازار ہے کہ خرید لیں، نہ کوئی ایسا سامان ہے کہ دوسرے ہی تیار کریں۔ اے موسیٰ، اب ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں ذکر کیا، ارشاد ہوا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے کپڑے اسی پانی میں بھگو دو، اس کی کہنگی دور ہو جائے گی۔ جب کپڑے درست ہو گئے تو فریاد کی کہ کپڑے میلے ہیں، ہم انہیں کس طرح صاف کریں؟ ارشاد ہوا کہ میلے کپڑوں کو آگ میں ڈال دیں، دودھ کی طرح بالکل صاف ہو کر سفید ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے بچے جو پیدا ہوتے تھے وہ لباس میں ملبوس ہوتے تھے اور وہی لباس ان کے لیے بہت دنوں تک کام آتا رہتا تھا۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ جسم کے ساتھ لباس بھی بڑھتا جاتا تھا۔ ان کے لیے چونکہ جنگلوں میں رہنے کی کوئی جگہ معین نہ تھی، اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم کو دھوپ کی سخت تکلیف ہے، ہمارے لیے اس کا کوئی معقول انتظام کیا جائے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور خداوند عالم نے ان کے لیے ابر کو سایہ فگن کر دیا۔ یہ جہاں جاتے تھے ان کے سر پر ابر کا سایہ رہتا تھا، یہاں تک کہ یہ کرم ان پر 40 سال تک جاری رہا، یعنی یہ جب تک وادی کے چکر میں پڑے رہے، خدا کا یہ کرم ان کے لیے بدستور رہا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام زیر آیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، تم صحرائے تہیہ میں تھے اور وہ ابر سورج کی گرمی اور چاند کی خشکی سے تم کو محفوظ رکھتا تھا اور تم پر اس من و سلوہ کو نازل کیا۔ من یعنی ترنجین جو کہ درختوں پر پڑتی تھی اور اس کو اتار لیا کرتے تھے، اور سلوہ ایک پرندہ تھا جس کو عربی میں ثانی اور ہندی میں بٹیر کہتے ہیں۔ اس کا گوشت سب پرندوں سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پرندے کو ان کے لیے بھیجتا تھا اور وہ بہت آسانی سے اس کو لے کر کھا لیتے تھے۔ پھر خدا ان سے فرماتا ہے کہ ہماری پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں کھاؤ، میری نعمت کا شکر ادا کرو، اور جن کو میں نے بزرگ کیا ہے ان کو بزرگ جانو، اور جن کو میں نے وقار دیا ہے تم بھی ان کی توقیر کرو، یعنی جن کی ولایت کا عہد تم سے لیا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار ہیں۔ پھر خدا فرماتا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، جبکہ انہوں نے اس کلمے کو جو ہم نے ان سے کہا تھا بدل دیا اور کچھ اور ہی کہا، اور جو عہد ان سے لیا گیا تھا اس کو پورا نہ کیا، کیونکہ کافروں کا کفر کرنا ہماری بادشاہی کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، جیسا کہ مومنوں کا ایمان لانا ہماری سلطنت میں کچھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی کافر ہونے اور ہمارے قول کو تبدیل کرنے کے سبب اپنی جانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے بندگان خدا، تم پر واجب ہے کہ ہم اہل بیت کی ولایت کا اعتقاد کرو اور ہمارے درمیان فرق مت کرو، اور خیال کرو کہ حق تعالیٰ نے کس قدر کشائش اور وسعت تم کو عطا فرمائی ہے کہ اپنی محبت کو تم پر واضح اور روشن کر دیا تاکہ حق کا پہچاننا تم پر سہل ہو جائے۔ پھر تمہارے لیے تقیّ میں بڑی گنجائش رکھ دی ہے تاکہ تم خلقت کی برائیوں اور شرارتوں سے بچے رہو۔ پھر بھی اگر تم تغیر اور تبدل کرو تو توبہ کرو، تمہارے سامنے توبہ کو پیش کر دیا گیا ہے اور اس کو قبول فرمایا ہے تاکہ تم کو مناسب ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ الیعقوبی میں ہے کہ یہ سب واقعات عہد تہیہ کے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے چونکہ پتھر پر عصا مارتے وقت بسم اللہ نہیں کہا تھا، لہٰذا وہ بھی تہیہ کی حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیے گئے اور ان کے لیے بھی تہیہ سے نکلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون وغیرہ کا تاثر تہیہ یعنی تہیہ کی سرگردانی سے محفوظ تھے۔ میرے نزدیک یہی درست ہے، کیونکہ تہیہ کی سرگردانی بطور سزا اور عذاب تھی، اور کوئی نبی کبھی امت کی حرکتوں سے آئے ہوئے عذاب اور سزا سے متاثر نہیں ہوا۔ کوہ طور کا تاثر اس لیے سراہا جا سکتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے خاطر سوال رویت کو اپنی طرف منسوب کیا تھا۔ حضرت موسیٰ سرگردانی تہیہ سے متاثر ہو کر
ان میں مقیم نہیں رہے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے علیحدہ رہنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ اگر وہ چاہتے تو وادی طیہ سے نکل کر جا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو جو عصا حضرت شعیب کی طرف سے ملا تھا وہ حضرت آدم کا جنت سے لایا ہوا عصا تھا۔ بعض روایت سورۃ القلوب وہ 10 گز کا لمبا تھا اور اس پر سبز عبارت میں 3 سطریں مرقوم تھیں۔ پہلی سطر میں لا الہ الا اللہ، دوسری سطر میں محمد الرسول اللہ، تیسری سطر میں علی ولی اللہ، الحسن والحسین سبط رسول اللہ درج تھا۔ عصا موسیٰ کی صفات میں لکھا ہے کہ اس میں ایک طرف 2 شاخیں تھیں اور وہ ہمیشہ سبز رہتا تھا اور اندھیرے میں روشنی کا کام دیتا تھا۔ جبکہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتے تھے، اسی عصا کے 2 شاخیں میں ڈول لٹکا کر پانی بھر لیتے تھے۔ جب زمین میں گاڑ دیتے تھے تو درخت بن جاتا تھا اور تازہ میوہ پیدا ہو جاتا تھا۔ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو 2 شاخہ سانپ بن کر دشمن پر حملہ کرتا تھا۔ اب جب راستے میں کوئی پہاڑی یا درخت آ جاتا تو عصا مارتے تھے تو فوراً راستہ بن جاتا تھا، اور جب کسی نہر پر سے گزرنا پڑتا تو عصا مارتے تو فوراً پانی خشک ہو جاتا تھا اور راستہ بن جاتا تھا۔ جب سفر میں تھک جاتے تھے تو اس پر سوار ہو جاتے تھے اور وہ سواری کا کام دیتا تھا اور اس سے بہترین خوشبو آتی تھی، اور شہد کی جب ضرورت ہوتی تھی تو شہد نکل آتا تھا اور اس سے بکریاں چرانے کا کام بھی لیتے تھے، اور ہاتھ میں لے کر راستہ بھی چلتے تھے، اور جب معجزہ دکھانا ہوتا تو اژدہا بھی بن جاتا تھا، اور ایسی ڈراؤنی شکل کا کہ اس کے دانت ظاہر ہو جاتے تھے اور منہ سے آگ نکلتی تھی، بال کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھیں چمکنے لگتی تھی، اور اس کا ایک لب نیچے اور ایک لب مکان کی چھت تک پہنچتا تھا، اور منہ سے ایک سخت ہیبت ناک آواز نکلتی تھی، اور اس کی سانس اتنی تیز ہوتی تھی کہ جس طرح گرم ہوا چلتی ہے اور جس پر وہ سانس ڈال دیتا تھا جلا دیتا تھا، اور اونٹ کے برابر پتھروں کو نگل جاتا تھا کہ پیٹ میں پتھر بولتے تھے اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا تھا۔ جب تنہائی میں راستہ چلتے تھے تو باتیں کیا کرتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ جانور کی طرف ہمراہ چلا جاتا تھا اور اسے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اس کے اسفل میں تیز لوہے کی سام لگی ہوئی تھی، جب چاہتے تھے اس کی ایک شاخ سے دودھ اور دوسری شاخ سے شہد نکلتا تھا۔ اگر کھانے کی ضرورت محسوس کرتے تھے تو زمین پر مار دیتے تھے اور دن بھر کا کھانا نکل آتا تھا۔ جس قسم کے عطر کی ضرورت ہوتی تھی اس کی شاخ سے نکلتا تھا۔ جب کوئی چور آ جاتا تھا عصا حضرت موسیٰ کو خبر دیتا تھا۔ اس کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عصا موسیٰ کا نام ماشاءاللہ تھا، ایک روایت میں ایاس، ایک روایت میں علی مرحوم ہے۔ میرے نزدیک پہلے نام کو ترجیح ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ عصا موسیٰ اب ہمارے ہاتھ میں ہے اور اسی طرح سبز ہے جس طرح شاخ سے توڑنے کے وقت سبز تھا، اور یہ ہمارے ہی ہاتھوں میں رہے گا یہاں تک کہ ہمارے قائم ظہور کریں گے اور ان صفات کو ظاہر کرے گا جو صفات حضرت موسیٰ ظاہر کرتے تھے، یعنی اس سے وہی کام لیں گے جو حضرت موسیٰ لیا کرتے تھے۔ المختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام اقدیم کی وادی سے روانہ ہو کر وادی سینا میں پہنچے۔ اس سے قبل اگرچہ وادی سین سے آ کر مناجات کر چکے تھے، لیکن اب 20 لاکھ بنی اسرائیل سمیت وادی سینا ہی میں پہنچ گئے اور اب ان کے لیے مناجات کے مواقع بہت زیادہ نصیب ہونے لگے۔ وہ جاتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں آپ کی گفتگو تشبیلاً مذکور ہے، جس میں آپ کے وہ تمام سوال و جواب درج ہیں جو کوہ طور پر ہوتے رہے۔ حضرت موسیٰ کو چونکہ گفتگو کا بہت نمایاں موقع مل گیا تھا، اس لیے جب آپ کوہ طور پر جانے لگتے تھے تو خاص لوگوں سے دریافت بھی کر لیتے تھے کہ اگر کوئی حاجت خدا سے ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں اس سے براہ راست تمہارے متعلق بات چیت کر لوں۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ عام لوگوں سے تو اس قسم کی بات نہ کرتے تھے، بلکہ عابدان بنی اسرائیل ہی سے اس قسم کی گفتگو فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو علم ہوا کہ ایک جنگل میں ایک عابد رہتا ہے جو پہاڑ کے ایسے دامن میں مقیم ہے جس جگہ نہ اس پر کسی کی نظر پڑتی ہے اور نہ یہ کسی کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پاس ایک چشمہ جاری ہے، وہ اسی سے وضو کرتا ہے اور پانی پیتا ہے اور گھاس کھانے پر اکتفا کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام عبادت میں گزارتا ہے۔ حضرت موسیٰ اس سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن بات نہ ہو سکی کیونکہ وہ عبادت میں مشغول تھا۔ دن میں گئے نہ مل سکا، رات میں گئے نہ مل سکے۔ آخر الامر ایک دفعہ آپ نے اسے سلام کر دیا اور اس نے جواب سلام دے کر مخاطب کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عابد، اپنی جان پر ذرا رحم کرو اور اپنے کو ہلاک نہ کرو، پالنے والا بڑا کریم ہے،
اس عابد نے جواب دیا، اے نبی خدا، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں غفلت نہ ہو جائے اور میں اس حالت میں گرفت میں نہ آ جاؤں اور میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جو خدمت رب سے غفلت کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بھائی، میں کوہ طور پر خداوند عالم سے بات چیت کرنے جا رہا ہوں، اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو تاکہ میں خالق کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ عابد نے کہا، اے نبی خدا، میری ایک حاجت ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا مجھے اپنی رضا دے دے اور اپنے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور اس کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ حضرت موسیٰ وہاں سے رخصت ہو کر واپس آئے، پھر مناجات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر خدا سے کلام میں مشغول ہو گئے اور کچھ اس طرح سے مستغرق ہوئے کہ عابد کی درخواست اور عرضداشت پیش نہ کر سکے۔ خدا نے خود فرمایا کہ اے موسیٰ، تم سے میرے ایک بندہ خدا نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ نے عرض کی کہ میرے پالنے والے تو جانتا ہے جو اس نے کہا ہے اور جو درخواست کی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، تم اس سے کہنا کہ خدا نے کہا ہے کہ تو چاہے ساری رات اور سارا دن عبادت کرے، تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ تو اہل جہنم میں سے ہے، یعنی تیرے گناہان سابقہ اتنے ہیں کہ اب تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ جب مقام مناجات سے واپس آئے اور اس عابد سے ملے تو اس کی درخواست کا نتیجہ بتایا اور کہا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ تیرے گناہان سابقہ اتنے ہیں کہ اب تیرے بخشے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر عابد نے کہا، اے نبی خدا، میں اس کے حکم اور اس کی مرضی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ہر اس بات پر جان دیتا ہوں جو اس کی مرضی میں ہو۔ پھر رو کر کہنے لگا، اے نبی خدا، مجھے خدا ہی کی عزت و جلالت کی قسم ہے کہ اب اس کی چوکھٹ سے ہٹوں گا نہیں، وہ چاہے جس قدر دھتکار لے، میں اس کی بارگاہ سے سرکوں گا نہیں، وہ چاہے مجھے جلا کر خاکستر کر دے یا مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب بھی یہی تھا کہ مجھے اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو میری محبت اور شوق ملاقات میں اضافہ ہی ہوگا اور ہوتا ہی جائے گا۔ عابد سے گفتگو کے بعد حضرت موسیٰ جب پھر کوہ طور پر گئے اور مناجات اور گفتگو سے فارغ ہوئے تو عرض کرنے لگے، میرے پالنے والے، تیرے بندہ عابد نے جو کچھ تیرے حکم کے جواب میں کہا ہے وہ تجھے معلوم ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب جا کر اسے جنت کی بشارت دے دو اور اسے کہو کہ چونکہ تو نے میری مرضی کو تسلیم کیا اور سخت سے سخت حکم کا خیر مقدم کیا، اس لیے میں نے تجھے بخش دیا، اور اب تجھے بتاتا ہوں کہ تیری حالات اگر تیرے گناہ زمین و آسمان سے زیادہ بھی ہوتے تو میں انہیں بھی بخش دیتا۔ حضرت موسیٰ جب مناجات سے فراغت کے بعد واپس ہوئے تو عابد سے ملنے گئے اور اس سے فرمایا کہ میں نے تیرا پیغام بارگاہ خداوندی میں پہنچا دیا ہے، اب خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے جنت کی بشارت دے دوں۔ یہ سن کر عابد بنی اسرائیل فوراً سجدہ خالق میں گر پڑا اور حمد و ثنا کرنے لگا، پھر وہ سجدے سے سر نہ اٹھا سکا یہاں تک کہ موت آ گئی اور وہ بارگاہ خالق میں جا پہنچا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک عظیم زاہد کے متعلق بے شمار کتابوں میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جو جنگل میں مستقل مقیم تھا، گھاس پات پر گزر اوقات کرتا تھا اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اسے چونکہ بچپنے سے عبادت کی لت پڑ چکی تھی، اس سے وہ دنیا کی جملہ معاملات اور حالات کے قواعد سے بے خبر تھا۔ نہ وہ عورت کی لذت سے واقف تھا اور نہ دولت کو جانتا تھا، نہ روپیہ پیسہ اور ٹکا اس سے واقف تھا۔ جب اس کی عبادت کمال کو پہنچ گئی تو شیطان کو فکر ہوئی کہ اسے کسی صورت سے بہکانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ فلاں مقام پر جو فلاں عابد رہتا ہے اسے بہکانے اور گمراہ کرنے پر غور کرو اور اپنی خدمات اس سلسلے میں مجھے پیش کرو اور یہ بتاؤ کہ اسے کس طرح بہکایا جا سکتا ہے تاکہ میں اس پر غور کروں۔ ایک چیلے نے کہا، استاد، میں اسے منٹوں میں بہکا سکتا ہوں۔ شیطان نے پوچھا کہ کس ذریعے سے؟ اس نے کہا کہ عورت کے ذریعے سے۔ شیطان نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عورت کو جانتا ہی نہیں، عورت کی لذت سے واقف نہیں، بھلا تو اسے عورت کے ذریعے سے کیسے بہکا سکے گا؟ دوسرے چیلے نے کہا، استاد، میں اسے روپے پیسے کے ذریعے سے بہکا دوں گا۔ اس نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ روپے پیسہ ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح اس کے سب چیلوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی، لیکن شیطان نے کسی ایک کی بات نہ مانی اور نہ اس کی تصدیق کی۔ بالآخر ایک چیلا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ استاد، میں اسے عبادت کے ذریعے سے بہکا سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا، ہاں، تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ الغرض کام سپرد ہوا اور شیطان کا پٹھا ایماندار عابد کو بہکانے کے لیے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ محو عبادت تھا۔
वहां पहुंचकर इसने मुसल्ला डाल दिया और इबादत में मशगूल हो गया। आबिद किसी वक्त खाने के लिए, सोने के लिए, दीगर जरूरियात जिंदगी के लिए सिलसिला इबादत मुनक़ता कर देता था, लेकिन शैतान का चेला किसी वक्त भी सिलसिला इबादत मुनक़ता ना करता था, क्योंकि न इसे खाने की जरूरत थी न पीने की जरूरत थी। वो मशीन की तरह 24 घंटे मुसलसल इबादत में मशगूल रहता था। जाहिद चंद दिनों तक तो इसे देखता रहा, लेकिन कुछ न बोला। एक दिन इसको ख्याल हुआ कि जिस शान की ये इबादत करता है, मैं इससे महरूम हूँ। अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि मुझ में वही ताकत आ जाए जो इसे हासिल है, तो मैं और बेहतरीन इबादत कर सकूंगा। यही कुछ सोचकर ये आबिद अपने मुकाम से उठा और इसके करीब गया। इससे बात करना चाहिए, मगर इसने रुख फेर लिया। बहुत इंतजार के बाद मुतवज्जह होकर बोला, क्या बात है, क्यों आए हो और तुम कौन हो? उन्होंने इसकी बात का जवाब देना चाहा, मगर वो फिर मशगूल इबादत होने की वजह से कुछ न सुन सका। फिर ये काफी देर इंतजार करता रहा, मगर वो शैतानी आबिद इसकी तरफ मुतवज्जह न हुआ। काफी इंतजार के बाद इसने कहा, जो कुछ कहना चाहते हो जल्दी कह दो, मेरा वक्त जाया न करो। इस आबिद बनी इसराइल ने कहा कि मैं ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि आपको इबादत की ये ताकत कहाँ से मिली और क्यों कर हासिल हुई, और क्या ये हो सकता है कि यही ताकत मुझे भी मिल जाए ताकि मैं भी आप ही की तरह इबादत कर सकूं। शैतानी आबिद ने कहा, ये हमारी खास चीज है, हम इसे किसी को क्यों कर बता सकते हैं। ये कहकर फिर मशगूल इबादत हो गया। ये बेचारा फिर इंतजार करने लगा। जब फिर मुतवज्जह हुआ तो इसने इसरार किया कि आप जरूर ये मेहरबानी मेरे हाल पे कर दें और ये बता दें कि इबादत की ये ताकत क्यों कर हासिल हो सकती है। इसने कहा कि मैं बताए देता हूँ, लेकिन तुम किसी से न कहना। आबिद बनी इसराइल ने इससे राज रखने का वादा किया। इस शैतान के चेले ने कहा कि सुनो, फला बाजार में एक बाला खाना है जिस पर एक खुदा की मखलूक रहती है। आप इसके पास चले जाएं और उसे एक टका दें और रात भर इसके पास रहें, और जो वो कहे आप वही करें। आप में यही ताकत आ जाएगी और आप इबादत में वही कमाल हासिल कर लेंगे जो मैंने किया है। वो आबिद बनी इसराइल शैतान के चेले के भर्रे में आ गया और कमाल इबादत हासिल करने की तमा में अपनी इबादत खाने से उठा और बाजार को गया। लोगों से पता पूछा और बाला खाना पर जा पहुंचा। आबिद जिससे इस बाला खाने का नाम लेता, वो हैरान हो जाता और इसे समझाता, मगर ये किसी तरह न मानता। यहाँ तक के बाला खाने पर पहुंच गया। इस बाला खाने पर एक मशहूर फहाशा रहती थी। इसने जब इस मशहूर तरीन आबिद को देखा तो खड़ी हो गई और इसका बदन कांपने लगा। पूछा कि हुजूर कैसे तशरीफ लाए हैं। इसने कहा कि इबादत की ताकत हासिल करने आया हूँ, और सारा किस्सा इससे बयान किया। इसने कहा कि हुजूर ये तो गुनाह की दुनिया है, आप कहाँ आ गए हैं। इसने इसरार किया और इसने समझाने में इसरार किया, मगर वो एक ना माना। तो इस औरत ने कहा कि मेरी एक बात मान लीजिए, और वो ये है कि मैं कहती हूँ कि जिसने आपको यहाँ भेजा है वो शैतान है, और इसकी पहचान ये है कि अब वो आपको बहकाकर अपना काम कर चुका है और वो यकीनन अब इस जगह से चला गया होगा। आप वापस जाइए। अगर वो अपनी जगह पर मिल जाए तो आप मुझे झूठा समझें, और अगर ना मिले तो यकीन कर लें कि वो शैतान था। ये बात इसकी समझ में आ गई और वो बाला खाने से उतरकर अपनी मंजिल की तरफ चला और वहां उसे ना पाया। तौबा इस्तग़फ़ार किया और फिर इबादत में लग गया। आबिद का बाला खाना से उतरना था कि मलकुल मौत आ पहुंचा और इस फहाशा औरत की रूह कब्ज़ कर ली। उधर हजरत मूसा को हुक्म पहुंचा कि मेरी एक कनीज फला मकाम पर मर गई है, इसकी तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम करो। और इसकी पालने वाले वो तो एक मशहूर फहाशा औरत थी। इरशाद हुआ कि वही मेरी कनीज है। ऐ मूसा, इसने मेरे एक आबिद को जहन्नुम में जाने से बचाया है, मैंने इसको जहन्नुम से बचा लिया है। मैंने इसके सारे गुनाह एक रिवायत में है कि एक मर्तबा हजरत मूसा नजात के लिए जाते हुए एक दरिया के किनारे से गुजरे तो इस पर एक शख्स निहायत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। वो अंधा भी था, लूला और लंगड़ा भी था, मफलूज भी था। गर्ज ये कि मुख्तलिफ अवारिस और अमराज में मुब्तला था। इसने जब हजरत मूसा को देखा तो कहने लगा, ऐ नबी खुदा, आप खुदा से कलाम के लिए जा रहे हैं, खुदा के लिए मेरी एक दरख्वास्त बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा दीजिए और सिफारिश कर दीजिए कि वो मुझे तंदुरुस्त कर दे और मेरे हालात साजगार बना दे, मुझे आसूदा फरमा दे। हजरत मूसा ने इसकी हालत देखकर इससे वादा कर लिया। जब बारगाह खुदाबंदी में पहुंचे और बातचीत से फारिग हुए तो अर्ज करने लगे, मेरे पालने वाले, फला शख्स के हालात से तू वाकिफ है और इससे भी बाखबर है कि इसने मुझसे किस अमर की सिफारिश की ख्वाहिश की है। खुदाया इस पर करम की निगाह फरमा दे। इरशाद हुआ कि ऐ मूसा, इसकी सिफारिश ना करूं। हजरत मूसा ने अर्ज की, खुदाया मैंने वादा कर लिया है, अब मेरी खातिर इस गरीब पर निगाह करम फरमा दे।
इरशाद हुआ, अच्छा मूसा जाओ, मैंने इसके तमाम हालात बदल दिए। थोड़े अरसे के बाद हजरत मूसा का इसी तरफ से फिर गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि दरिया के किनारे एक अजीमुशान महल बना हुआ है और इसके गिर्द लोगों का पहरा है। रक्स सुरूद की महफिलें जारी हैं और गाने बजाने की आवाजें बराबर आ रही हैं। हजरत मूसा ने दरियाफ्त किया कि ये महल किसका है और कब बन गया। इस जगह तो कोई महल न था। लोगों ने कहा कि इसी मुकाम पर एक मफलूज पड़ा रहता था, उसके दफअतन हालात बदल गए और वो तंदुरुस्त होकर इसी किस्म के ऐशो इशरत में मसरूफ व मशगूल हो गया है। अब दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं है जो इसके महल में हो न रही हो। हालात मालूम करने के बाद हजरत मूसा मुश्किल दरबानों से इजाजत हासिल करके अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वही मफलूज शख्स जिसकी उन्होंने सिफारिश की थी एक अजीमुशान तख्त पर बैठा है और इसके गिर्द महरखाने परी पैकरी का मजमा है। रक्सो सुरूद जारी है और शराबो कबाब का सिलसिला चल रहा है। हजरत मूसा का जब सामना हुआ तो उसने इनकी तरफ रुख भी न किया और किसी से कहा कि ये शख्स जो आया है इससे पूछो कि ये क्यों और किस काम से आया है। हजरत मूसा ने फरमाया, मेरा कोई काम नहीं, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद आप कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। अल्लाह के आलम ने फरमाया कि कहो मूसा, तुमने सिफारिश का हाल देख लिया और इसकी मालिक जरूर देख लिया। इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैं जिसको जिस हाल में रखता हूँ वो इसी हाल का मुस्तहिक होता है। मैं जो किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को मुतवासित हाल रखता हूँ वो मेरी नजर में इसी का मुस्तहिक होता है। हजरत मूसा और बनी इसराइल बारिवायत नासिफ उत तवारीख अभी मकाम सीना ही में थे कि आमील बिन राहिल का कत्ल वाक़या हो गया, जो बनी इसराइल में बड़े पाए के आलिम थे। इसके कत्ल के मुतालिक तफसीर अली बिन इब्राहिम कुमी में है कि इसने एक पाक दामन औरत को अपनी शादी का पैगाम दिया और इस औरत ने इसे कबूल कर लिया। इस औरत का एक चचाजाद भाई था, वो भी इस औरत से शादी करना चाहता था मगर औरत ने इसे कबूल न किया। बना बनी इस शख्स ने इस मर्द नेको आलिम को कत्ल कर दिया जिसका नाम आमील बिन राहिल था और इसकी लाश को खुद उठाकर हजरत मूसा के पास ले गया और गिरियाउजारी करने लगा और कहने लगा कि मेरे चचाजाद भाई को किसने कत्ल कर दिया है और कातिल का पता नहीं चलता। ये सुनकर तमाम कौम जमा हो गई और हजरत मूसा से कहने लगी कि कातिल का पता जरूर लगाया जाए। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसके पास एक बेहतरीन गाय थी। इसका फर्माबरदार बेटा इसको चराता था। एक रोज इसका ये फर्माबरदार बेटा कुछ माल खरीद कर इसकी कीमत देने के लिए घर आया ताकि रकम निकाल कर दे दे। जब घर पहुंचा तो देखा कि बाप सो रहा है और संदूक की कुंजी इसके सरहाने दबी हुई है। इसने बाप को जगाना मुनासिब न समझा कि बाप को तकलीफ ना हो और माल वापस कर दे। जब बाप सोकर उठा तो उसने बेटे से पूछा कि माल खरीद लिया। इसने वाकया सुनाया कि आपकी तकलीफ के ख्याल से मैंने माल वापस कर दिया। ये सुनकर बाप ने वो गाय अपने बेटे को बख्श दी और इसके हक में दुआ की। अलगरज हजरत मूसा के पास तमाम बनी इसराइल कातिल का पता लगाने के लिए जमा हो गए और कौम में सख्त फितना रोनुमा हो गया। तो खुदा ने फरमाया कि ए मूसा, इनसे कहो कि एक गाय ज़िबा करें और इसका गोश्त इस मैयत के साथ मस करें, वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। जब हजरत मूसा ने इन्हें ये हुक्म सुनाया तो कहने लगे कि हमारे साथ तमस्खुर करते हो। हजरत मूसा ने फरमाया कि ये तो जाहिलों का काम है, मैं तो तुम्हें खुदा का हुक्म सुनाता हूँ। वो कहने लगे कि मुर्दा से मुर्दा मिलकर क्यों कर जिंदा होगा। आपने फरमाया कि क्या मर्द और औरत के मुर्दा नुत्फों के मिलने से जिंदा बच्चा नहीं पैदा हो जाता। वो कहने लगे कि अच्छा, वो गाय किस सिफ्त की हो। मूसा ने बहुक्म खुदा बताया कि वो ना बच्चिया हो, जवान उम्र की हो। फिर कहने लगे किस रंग की हो। मूसा ने बाअम्र खुदा बताया कि जर्द रंग की हो, कि देखने वालों को भली मालूम हो। फिर कहने लगे कि इससे ज्यादा सिफ्त बयान करो, क्योंकि ऐसी सिफ्तों की गाय बहुत है ताकि हम सही तौर पर मालूम कर सकें। मूसा ने कहा कि वो गाय ऐसी हो कि वो ना हल चलाती हो और ना पानी खेतों में देती हो, बेऐब हो, कोई दाग धब्बा ना हो। कहने लगे कि अब हम खूब समझ गए, इंशाअल्लाह फराहम कर लेंगे। चुनाचे मस्कूरा सिफात की गाय वही थी जो बाप ने अपने फरमाबरदार मस्कूरा बेटे को बख्शी थी। इसके पास आए और इसकी कीमत पूछी तो इसने कहा कि इसकी खाल भरकर सोना इसकी कीमत है। ये सुनकर वो लोग हजरत मूसा के पास गए और कहने लगे वो तो कीमत बहुत बताता है। हजरत मूसा ने फरमाया कि तुमने कट हुज्जती करके ये मुश्किलात खुद मोल ली हैं, वरना कोई भी गाय ज़िबा कर देते तो काम बन जाता। अब किसी को खरीदना है और कोई चारा नहीं, तुम्हें वही गाय खरीदना पड़ेगी।
चुनाचा उन्होंने बाहम मिलकर इस गाय को खरीदा और ज़िबा किया और खाल भरकर सोना दे दिया और ये अल्लाह ने इस बेटे को अजर दिया जिसने अपने बाप की खिदमत और अताअत की थी। जब गाय ज़िबा कर चुकी तो हजरत मूसा ने हुक्म दिया कि इसकी दुम लेकर मुर्दा के मारो। चुनाचा दुम लगाना था कि मुर्दा जिंदा हो गया और उसने बतला दिया कि फला शख्स मेरा कातिल है जो मेरा चचाजाद भाई है। ये वही शख्स था जो खून का दावेदार बनकर हजरत मूसा के पास आया था। एक रिवायत में है कि इस वाक़े के बाद आमील फिर मर गया, लेकिन एक दूसरी मुस्तनद रिवायत में है कि खुदावंदे आलम ने उसे जिंदगी बख्शी और वो एक मुद्दत तक बक़ैद हयात रहा। तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में है कि खुदावंदे आलम की इनायत से वो सोना जो इसकी खाल में भरा गया था वो 50 लाख अशरफियों का था और खुदा ने ये करम इसलिए किया कि वो शख्स जो गाय बेचने वाला था वो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बराबर दुरूद भेजा करता था। फिर इसकी माल की हिफाजत भी इसी तरह हुई कि वो बराबर दुरूद पढ़ा करता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।